اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضور کی محبت میں اگر خامی ہے سب کچھ نامکمل ہے۔ سرکار کی محبت ہے تو سب کامل ہے، حضور کی محبت نہیں تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا وَوَجَّدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اس نے تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، یعنی اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نور المرقدہ کا ان کی فراست ہے اور ان کی نظر ہے، ترجمہ ایسا کیا ہے، خدا کی قسم تمام مسلمانوں کے ایمان کو جلا بخشی ہے انہوں نے، ورنہ ترجمہ کرنے والے بد مذہب ہی ہیں جنہوں نے معاذ اللہ یہ ترجمہ کیا کہ اس نے تجھے گمراہ پایا۔ استغفر اللہ۔ نبی کی بعثت جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی ہوتی ہے امت کی گمراہیت دور کرنے کے لیے۔ معاذ اللہ اگر نبی ہی استغفر اللہ گمراہ ہو تو ہدایت کون کرے گا؟ تو لوگوں نے یہ گستاخی کی ہے اپنے ترجمے کے اندر۔ اور اعلیٰ حضرت نے دال کا معنی خود رفتہ پایا، اس کا مطلب ہے گم ہو جانا۔ یہ محاورہ بھی عربی کے اندر ملتا ہے، کہا جاتا ہے کہ دل الماء فی اللبن، پانی جو ہے وہ دودھ میں گم ہو گیا۔ تو خود رفتہ کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا۔ تو اعلیٰ حضرت نے بڑی احتیاط کے ساتھ ترجمہ فرمایا۔ اللہ کی قسم اعلیٰ حضرت محسن امت ہے، ان کا احسان امت کبھی بھی چکا نہیں سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت کے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے۔ تو آؤ آج میں آپ کو بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت کا پیغام کیا ہے۔ وہ ہے محبت رسول، اونچا بولی کیا ہے؟ محبت رسول۔ تو لہٰذا محبت اور اتباع یہ دونوں الگ چیزیں نہیں ہیں۔ بعض لوگوں نے محبت اور اتباع کو الگ کرنے کی کوشش کی، کہا جی محبت دیکھنی ہے تو اہل سنت کے پاس آ جاؤ، اتباع دیکھنی ہے تو ان تبلیغیوں کے پاس آ جاؤ۔ ہم نے کہا نہیں، اتباع بغیر محبت کے نہیں ہوتی، اور جہاں حضور کی محبت ہی نہ ہو تو اتباع مصطفیٰ کیسے لازم آئے گی؟ تو لہٰذا قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب ان کو فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ ان شرطیہ ہے، شرط لگائی جا رہی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالو۔ اب اس آیت کے اندر جب ہم غور کرتے ہیں تو لفظ قل سے خطاب اللہ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے، یعنی قل سے مخاطب آگے سرکار کی ذات ہے، اور تحبون کے اندر مخاطبین کون ہے؟ چونکہ کنتم جو سیگا یہ جمع کا سیگا ہے، تو لہٰذا اس کے مخاطبین کون ہے؟ کنتم کا مصداق کون ہے؟ اور وہ کون ہے جن کو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے پیارے کہہ دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر فاتبعونی میری پیروی کرو۔ تو یہ جو کنتم کا جو مصداق ہے وہ یہودی اور نصارہ ہے، چونکہ یہ جو یہودی تھے یہ کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، معاذ اللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ وہ فرمایا میرے نبی کے دامن کو چھوڑ کے تم اللہ سے پیار کر ہی نہیں سکتے، وہ تمہارا پیار ہی نہیں ہے۔ ذات مصطفیٰ کو ہٹا دیا، دامن مصطفیٰ کو نکال دیا، تو پھر کس پیار کس محبت کی تم بات کرتے ہو؟ تو لہٰذا یہودوں اور نصارہ کو یہ فرمایا گیا، یہ جملہ شرطیہ ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی تو میرے محبوب کی غلامی میں آؤ، میرے محبوب کی نبوت کا مانو۔ جو سرکار کی نبوت کو نہ مانے وہ اگرچہ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے وہ اپنی محبت کے اندر جھوٹا ہے۔
تو قرآن کریم نے اس کا ذکر فرمایا کہ چونکہ اہل کتاب خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے مگر سرکار کی نبوت کو نہیں مانتے تھے، اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے، حضور کی نبوت کو نہیں مانتے تھے، تو لہٰذا حضور تاجدار مدینہ کی اتباع سے وہ لوگ گریز کرتے تھے۔ تو آج یہ جو آیت ہے یہ غلط چسپاں کی جا رہی ہے اہل سنت و جماعت کے اوپر، غلط چسپاں کی جا رہی ہے، یعنی مخاطب ہم لوگوں کو بنا دیا جاتا ہے، حالانکہ اس کے مخاطب کون ہے؟ یہودوں اور نصارہ۔ اس کا فیصلہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف کی دوسری جلد کے اندر کیا۔ کانا ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو خارجی لوگ ہیں یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہے۔ انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوا علی المؤمنین، یہ کافروں کے اوپر اترنے والی آیات مومنین کے اوپر چسپاں کرتے ہیں۔ یہ بخاری شریف دوسری جلد کے اندر ہے۔ یہ خارجی لوگ ہیں، تو لہٰذا یہ یاد رکھیے من دون اللہ کی تمام آیاتیں مجھے بتائیے کافروں کے حق میں اتری کہ نہیں اتری؟ من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ اب اللہ کے سوا من دون اللہ کون ہے؟ لات ہے، منات ہے، یعوق ہے، نصر ہے، صاف ہے، نائلہ ہے، حابل ہے، یہ سارے بتوں کے نام ہیں، یہ من دون اللہ ہے۔ یہ سارے کیا ہیں؟ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ مشرکین مکہ جن کی پوجا کرتے تھے وہ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ افسوس کی بات ہے کہ لوگ آج اس لفظ من دون اللہ کو یاد کرتے ہیں لیکن بے اذن اللہ کو بھول جاتے ہیں، بے اذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ تو لہٰذا یہ یاد رکھیے کہ من دون اللہ کی تمام آیات یہ نازل تو ہوئی کافروں کے اوپر، لیکن آج فٹ داتا الحجویری کے اوپر کی جا رہی ہے، آج غوث العظم کے اوپر اس کو فٹ کیا جا رہا ہے، آج خواجہ خواجگاہ ہند ولی معین الدین چشتی اجملی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر اس کو فٹ کیا جا رہا ہے، آج اس کو عبداللہ شاہ غازی کے اوپر فٹ کیا جا رہا ہے۔ تو جتنے بھی ہمارے اولیاء اللہ ہیں تو بتوں کے اوپر اترنے والی آیات کا مصداق معاذ اللہ ان کو ٹھہرایا جا رہا ہے، تو یہ پکی دھاندلی منافقت ہے، یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ لہٰذا من دون اللہ کی آیتیں تو لوگ پڑھتے ہیں لیکن بے اذن اللہ کی آیتیں بھول جاتے ہیں، استغفر اللہ۔ کیوں؟ من دون اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو، اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ کا ارادہ نہ ہو، اللہ کی مشیت نہ ہو، بغیر رب کے ارادے کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں فیض پہنچاتے ہیں بے اذن اللہ پہنچاتے ہیں، سبحان اللہ کہیے ذرا، اللہ کی حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم کے تحت ہو کر ہم تک فیض پہنچاتے ہیں۔ تو من دون اللہ کا مطلب کیا نکلا کہ جہاں اللہ کا ارادہ نہ ہو، اللہ کی مشیت نہ ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور من دون اللہ سے تو تنکا بھی نہیں ہل سکتا، اللہ کے علاوہ جو لوگ ہیں بت جو ہیں تو من دون اللہ سے تو تنکا بھی نہیں ہل سکتا، لیکن بے اذن اللہ سے مردہ کلمہ پڑھ کے قبر سے کھڑا ہو سکتا ہے۔ فرق یہ دیکھیں، باذن اللہ جہاں اللہ کی اجازت، اللہ کو حکم آتا ہے وہاں مردہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ غوث پاک نے مردے زندہ کیے، کیا کہ نہیں کیا؟ غوث پاک نے مردے کو اللہ کی اجازت سے زندہ کیا۔ تو لہٰذا ہم ایسے بندوں کو یہ کہتے ہیں کہ من دون اللہ کی آیتیں پڑھتے ہو اور باذن اللہ کی آیتوں کو بھول جاتے ہو، بھائی مانو تمہارا حال تو یہ ہے۔ اللہ نے خود ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض آیات کو مانتے ہو اور بعض آیات کا انکار کر دیتے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ من دون اللہ کا رٹ تم نے لگایا ہوا ہے، اور معاذ اللہ جو بتوں پہ آیتیں اتری ہیں وہ نبیوں ولیوں پہ چسپاں کر دیتے ہو، تو بے اذن اللہ کی آیتوں کو کیوں نہیں مانتے کہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے نبی بھی مردہ زندہ کرتا ہے اور ولی بھی مردہ زندہ کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہم پورے قرآن کے اوپر ہمارا ایمان ہے، ہم پورے قرآن کو مانتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک حصے کو مانا اور دوسرے حصے کا انکار کر دیا۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا آیت کے اندر ان کنتم تحبون اللہ کا مخاطب یہودی اور نصارہ ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم تو حضور پر ایمان لاتے ہیں اور حضور کی اداؤں کے سانچے میں ہم ڈھل گئے ہیں اور داڑیاں ہماری ہیں، جبے ہمارے ہیں، کبے ہمارے ہیں، مدارس ہمارے ہیں، تحریریں ہماری ہیں، تقریریں ہماری ہیں،
دیکھو ہمارا گیٹ اپ سیٹ اپ سب شریعت والا ہے، ہم تو قال اللہ قال رسول اللہ کی بولی بولتے ہیں، ممبروں پہ بیٹھ کر مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھتے ہیں، لوگوں کو قرآن کی باتیں کرتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، مصطفیٰ کی حدیث بیان کرتے ہیں۔ تو ہمارے جو ینگ جنریشن جو بولنے والے سنی ہے نا، یہ ایسے بد مذہبوں کے ہاتھ کنڈے چڑھ جاتے ہیں اور یہ ان کی بولی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ لہذا ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب سمجھیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو۔ تو ان کنتم تحبون اللہ، یہ جملہ شرط ہے، فاتبعونی اس کی جزا ہے، یعنی اتباع تب ہوتی ہے جب محبت خدا ہو۔ جب کیا ہو؟ پھر اتباع ہوگی نا، یہ جزا شرط پائی جائے گی تو جزا ہوگی۔ تو جب شرط ہی نہ ہو، مشروط نہ ہوگا، شرط نہ پائی جائے تو جزا نہ ہوگی۔ پتہ چلا جب تک محبت نہ ہو تو اتباع بھی نہیں ہو سکتی، جب تک اللہ کی محبت نہ ہو رسول کی اتباع نہیں ہو سکتی۔ آپ کہیں گے یہاں تو اللہ کی محبت کی بات کی جا رہی ہے، رسول کی محبت کی تو بات ہی نہیں کی جا رہی ہے نا۔ ان کنتم تحبون اللہ، مانا کیا؟ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو آپ تو مجھے کہو گے کہ یہاں تو محبت اللہ سے کی جا رہی ہے، مصطفیٰ کی تو بات نہیں کی جا رہی۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ کی محبت کو رسول کی محبت سے الگ کر کے مجھے دکھا دو۔ ہائے ہائے ہائے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ہے قرآن پاک۔ جس نے میرے حبیب کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے رب کی اطاعت کی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی اطاعت کو اپنی اطاعت فرمایا کہ میرے محبوب کی اطاعت کرو گے تو گویا میری اطاعت کی ہے تم نے۔ اور پھر دیکھیے سب کو پتہ ہے قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ بولیے قرآن کس کا کلام ہے؟ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ انہ لقول رسول الکریم، یہ رسول کریم کا قول ہے۔ فرمایا کلام تو میرا ہے لیکن جب تک میرا رسول نہ کہے گا تب تک میرا قرآن نہیں بن سکتا۔ زبان اس کی ہوگی قرآن میرا بنتا جائے گا، پڑھتا یہ جائے گا، آیات وہ بنتی جائے گی۔ ہے کلام رب کا لیکن بنتا کب ہے؟ جب مصطفیٰ بولے۔ سبحان اللہ کہیے۔ اور کچھ سمجھ بھی آ رہی کہ نہیں؟ آج کی بحث تھوڑی مشکل ہے لیکن سمجھنے کی کوشش کرو کہ محبت خدا حقیقت میں محبت مصطفیٰ ہے، اور محبت مصطفیٰ حقیقت میں محبت خدا ہے۔ جو خدا سے محبت کا دعویٰ کرے مصطفیٰ کی محبت چھوڑ دے وہ بھی کافر، اور جو کہ میں حضور سے پیار کرتا ہوں اور حضور کے رب کو چھوڑ دے وہ بھی کافر۔ تو محبت رسول ہی محبت خدا ہے، جیسے اطاعت رسول ہی اطاعت خدا ہے۔ محبت کا مرکز حسن ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ حسن۔ خوب یاد رکھی اس بات کو۔ اللہ نے 18,000 کائنات کو اپنے حسن کا آئینہ بنایا، خدا کی قسم۔ ہر قطرے کے اندر اس کے حسن کی چمک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ہر ذرے میں اپنی ہستی کی نشانی کو قرار دیا اور حقائق کائنات کو اپنی الوہیت کی نشانی قرار دیا ہے۔ اور یہ ہے نا آیت سنریہم فی آیاتنا فی الآفاق، ہم تمام آفاق عالم میں تمہیں اپنی ہستی کا ثبوت پیش کریں گے۔ ہر ذرہ گویا رب فرماتا ہے میری ہستی کی دلیل ہے، ہر ذرے سے میری معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اب جملے ذرا آگے سننا۔ الہ العالمین، پھر ہمیں تو سمجھا کہ ہر ذرے میں تیری معرفت ہے، ہر کائنات 18,000 عالم، ہر 18,000 عالم کے ہر ذرے میں تیری 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 چمک، تیری دھمک، کہیں ذرا سبحان اللہ۔ ہمیں سمجھا تو پھر ایسے سمجھاتا ہے کہ 18,000 کائنات میں خدا کے حسن کے جلوے ہیں۔ 18,000 کائنات، مگر خدا نے ان سارے جلووں کو سمیٹ کر دامن مصطفیٰ بنا دیا۔ جلوے ہیں لیکن ان کو دامن مصطفیٰ کے ساتھ سمٹ دیا۔ اسی طرح فرمایا انسانیت کا حسن بھی پھیلا ہوا تھا، انسانیت کا تمام جہان انسانیت کا حسن سمیٹ کر محبوب خدا کے دامن میں رکھ دیا۔ اسی طرح نبوت کی کائنات بھی پھیلی ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک پیغمبر ہیں، تمام پیغمبر کے اندر جو حسن سمٹ کے آیا، اور دنیا نبوت کے حسن کو جب رب نے سمیٹا تو رخسار مصطفیٰ بنا دیا۔ یہ حسن سمٹا تو رخسار مصطفیٰ بن گیا۔ جب ہی تو اقبال بول اٹھے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، نہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری چشم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ جو مصطفیٰ کا حسن ہے وہ کائنات میں کسی کا حسن ہو سکتا نہیں ہے۔ اگر تم نے خدا کے حسن کو
چمکتا ہوا دیکھنا ہے تو پھر مصطفیٰ کا جمال دیکھ لو. سبحان اللہ کہیے ذرا. محبت کا مرکز حسن ہے اور حضور کی ذات مرکز حسن الوہیت ہے. حضور نے خود فرمایا آنا مرآت جمال رحمان، میں رحمان کے جمال کا آئینہ ہوں. جس نے رب کو دیکھنا ہے مجھے مصطفیٰ کو دیکھ لے. من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے رب کو دیکھا ہے. سبحان اللہ کہہ دیجیے. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، کیا مقام ہے، کیا حضور کا حسن ہے. ارے خدا، حضور کا حسن خدا ہی کا حسن ہے. اور پھر یہ دیکھیے خدا تعالیٰ کی صفات ہے کہ اللہ علم اللہ کی صفات، قدرت اللہ کی صفات، اختیار اللہ کی صفات، سننا اللہ کی صفات، دیکھنا اللہ کی صفات، کلام کرنا اللہ کی صفات ہے. اللہ کی یہ جو حیا ہے، زندگی، یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ ہی کا حسن ہے. پھر دیکھیے حضور کے اندر کس کا علم چمکا؟ اللہ کا چمکا. سبحان اللہ کہیے ذرا. اللہ کی قدرت کس میں چمکی؟ اللہ کے حبیب کے اندر چمکی. اللہ کی سماعت اللہ کے مصطفیٰ میں چمک رہی ہے. یہ باتیں آج بڑی تھوڑی مشکل ہیں. اللہ کی سماعت، اللہ کا بصر، اللہ کا دیکھنا حبیب خدا میں چمک رہا ہے. نور رب کا ہے، رحمت رب کی ہے، لیکن چمک مصطفیٰ کے اندر رہی ہے. رب کی رحمت ہے لیکن مل مصطفیٰ کی وجہ سے رہی ہے. اور جہاں وہ فرماتا وصیت رحمتی کل شیء، کہ میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے. فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تجھے تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو پتہ چلا رحمت خدا کی ہے لیکن اس کا ظہور مصطفیٰ کی ذات میں ہوتا ہے. رحمت خدا کی ہے، ظہور اس کا کہاں ہوتا ہے؟ مصطفیٰ کی ذات میں. تو پھر مجھے کہنے دیجئے معلوم یہ ہوا اللہ کے حسن کی جو جلوہ گاہ ہے وہ محمد مصطفیٰ کی درس گاہ ہے. سبحان اللہ. لہذا جب تک حضور کی محبت نہ ہو تو خدا کی محبت ہو سکتی نہیں. اب پھر میں وہ آیت پڑھتا ہوں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی کی بجائے اللہ فرما دیتا کہ فاتبعوا اللہ. اللہ کی پیروی کے لیے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا. اللہ کے نقش قدم پہ ہم چل نہیں سکتے کیونکہ اللہ جسم سے پاک ہے. اچھا یا اللہ فاتبعوا اللہ نہ کہتا تو اطیعوا اللہ کہہ دیتا کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ کی اطاعت کرو. تو فرمایا کہ فاتبعونی تو اس لیے نہیں فرمایا کہ چونکہ میرا کھانا پینا سونا نہیں، میں اس سے پاک ہوں. سبحان اللہ کہیے. اب دیکھو میرے محبوب کو، ویسے تم کھاؤ جیسے وہ چلے، جیسے وہ چلیں ویسے تم چلو، جیسے وہ کھائیں ویسے تم کھاؤ، جیسے وہ کریں ویسے تم کرو. تو فرمایا اس لیے کہ میری قدرت کا شاہکار میرے حبیب کی ذات ہے. تو لہذا مجھے تم دیکھ نہیں سکتے، میرے نقش قدم پہ تم چل نہیں سکتے. تو میرا جمال تو میرے مصطفیٰ کی ذات میں ہے. درسگار میرا حبیب ہے، لہذا سبق رب کا ہوتا ہے، درسگاہ مصطفیٰ کی بنتی ہے. علم رب کا ہوتا ہے، سکھاتا مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ کہیے. کتاب رب کی ہے، پڑھاتا مصطفیٰ ہے. نور رب کا ہے، چمکاتا مصطفیٰ ہے. مخلوق خدا کی ہے، عطا کرتا مصطفیٰ ہے. یہ طریقہ کار ہے. ایسے ڈائریکٹ کوئی بھی رب سے کچھ نہیں لے سکتا. ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں لیکن محبوب خدا کو بھی دیکھا نہیں. مومن اسی نے تو کہہ دے جو بن دیکھے ایمان رکھتا ہو. دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان رکھتا ہے. سبحان اللہ کہیے ذرا. اللہ اکبر کبیرہ. اس سے پتہ ہی چلا کہ ان کی اداؤں کے سانچے میں ڈھل جاؤ. یہ بات مصطفیٰ کی ذات میں تو ہو سکتی ہے لیکن خدا کی ذات میں نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ کے نقش قدم پہ ہم چل سکتے نہیں ہیں. تو لہٰذا بغیر محبت کے اتباع نہیں ہوتی. ثابت کیا وہ بغیر محبت کے اتباع نہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں محبت رسول کے ٹھیکے بڑے دعوے دار ہیں، بڑا قال رسول اللہ، بات بات پہ حدیثیں پڑھتے ہیں، اور جیسے سنی کہتا ہے یا رسول اللہ، کہتے نہیں یہ بدعت، یہ شرک ہے معاذ اللہ. جو لوگ یہ کہتے ہیں، جو محبت ہوتی ہے نا، کامل محبت جو ہوتی ہے، حضور نے فرمایا حبک الشیء یومی و یسم، کہ کسی سے کامل محبت، مفہوم عرض کر رہا ہوں، پتہ کیا ہے کہ محبوب کے عیب کو نظر دیکھنے سے بند ہو جاتی ہے، محبوب کے عیب کو سننے سے کان بہرا ہو جاتا ہے. یہ حدیث پاک ہے.
یعنی کیا معنی نکلا؟ اگر کوئی کسی سے پیار کرتا ہو نا، اس کے محبوب کے اندر عیب ہو، وہ کہتا ہے میری آنکھیں بند ہیں، مجھے عیب نظر نہیں آتا۔ ہمارے نبی کی ذات و عیب سے پاک ہے، کہیں ذرا سبحان اللہ۔ تو جس کی ذات ہی عیب سے پاک ہو، پھر اس سے کامل محبت کیسی ہوگی بتائیے نا ذرا۔ آج لوگ محبت رسول کا دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں، لیکن اپنے دعویٰ محبت رسول میں پکے جھوٹے ہیں۔ وہ یہ کیسی محبت ہے کہ جہاں نقص عیب آ جائے، جہاں عیب نقص آ جائے، وہ وہاں کہیں محبت رسول ہو سکتی نہیں ہے۔ دیکھیے حدیث پاک اندر آتا ہے، حضور علیہ السلام شاہ فرمایا ان علی اسماء، دیکھیے سرکار کے نام بہت زیادہ ہیں۔ عبداللہ حق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے تقریباً 400 نام سرکار کے ذکر فرمائے۔ جتنے حضور کے نام ہوں گے اتنے حضور کی صفات ہوں گے، اور جتنی صفات ہوں گی اتنی میرے حبیب کی تعریف ہوگی۔ نام بہت ہیں، صفات بہت ہیں، ذات ایک ہے حبیب خدا، نام بھی بہت، صفات بھی بہت۔ حضور نے خود فرمایا ان علی اسماء، میرے بہت سارے نام ہیں، انا احمد و انا محمد، فرمایا میں احمد بھی ہوں، میں محمد بھی ہوں، وانا الماحی، میں ماحی بھی ہوں۔ ماحی کا کیا معنی؟ فرمایا الذی یمحو اللہ، کہ من الکفر والشرک، میری ذات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر بھی مٹائے گا، شرک کو بھی مٹائے گا۔ فرمایا وانا الحاشر، میں حاشر ہوں، اور پھر حاشر کا معنی خود سمجھایا، کیا معنی حاشر کا؟ وانا الذی یحشر الناس علی قدمی، حشر کا دن، حشر برپا مجھ مصطفیٰ کے قدموں میں ہوگا، ساری مخلوق میرے قدموں میں جمع ہوگی، سبحان اللہ۔ وَأَنِ الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں، یعنی انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین۔ عاقب کا معنی بعد میں آنے والا، میں نبیوں کے بعد میں تشریف لاؤں گا۔ تو یہاں دیکھیے سرکار کے نام بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں حضور علیہ السلام کے نام۔ پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور نے فرمایا انا احمد فی السماء و محمد فی الارض، آسمانوں میں میرا نام احمد اور زمین کے اندر میرا نام محمد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، قرآن کریم نے ابھی یہ اللہ پاک نے بشارت نہیں دی، یہ حکایت بیان کی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، قرآن کریم کے اندر ہے نا جو اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت دے کے جا رہے ہیں کہ میرے بعد وہ رسول آئے گا، میں تمہیں ایسے رسول کی بشارت دے کے جا رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اور ان کا نام احمد ہوگا۔ کیا نام ہوگا؟ احمد ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ احمد نام تو مصطفیٰ کا آسمانوں میں ہے، زمینوں میں تو محمد ہے۔ یہی بات ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے یہی تو کہا جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا نا، اس نے کہا میں وہی احمد ہوں معاذ اللہ، کہ جس کی خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام دے کے گئے، مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس نے اسی کو دلیل پکڑا کہ میرا نام احمد ہے، اور میری ہی نبوت کو معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا۔ تو سوال پیدا ہوا، اچھا ایسا نہیں کہ معاذ اللہ حضور احمد ہی ہیں، حضور احمد بھی ہیں آسمانوں میں، محمد بھی ہیں، مشہور یہ ہے، مشہور نام مصطفیٰ کا آسمانوں میں احمد ہے، اور زمین میں کیا ہے؟ اونچا بولیے محمد ہے۔ اس کے متعلق میں ایک بات، ایک اصول عرض کروں۔ اصول یہ کہ ہر متکلم کا جو کلام ہوتا ہے وہ متکلم کی خصوصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، اس میں حکمت ہوتی ہے۔ اللہ بے عیب ہے، اللہ کا مثل نہیں، وہ خود فرماتا لیسا بمثلہ، لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا کلام بھی بے مثل، فأتوا بصورۃ من مثلہ، وہ فرماتا ہے کہ میری صورت کا کوئی مثل لا کے دکھاؤ۔ پوری دنیا کو چیلنج ہے، مشرکین مکہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کر پائے اور ہمت ہار گئے۔ فرمایا کوئی ایک لفظ قرآن کا بنا کے دکھاؤ۔ جنہوں نے کہا نا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، یہ مصطفیٰ کا کلام ہے، یا معاذ اللہ من گھڑٹ، یہ گڑی ہوئی باتیں ہیں معاذ اللہ۔ اللہ نے فرمایا اچھا چیلنج کرتے ہو، بڑے فصاحت و بلاغت والے ہو، بڑا علم پہ تمہیں عبور ہے، اپنے قصیدے عربی میں لکھ کر کعبے کی چھت پہ لٹکا دیتے ہو، اور سمجھ دو کہ ہم سے بڑا کوئی علامہ نہیں ہے، سارے الفاظ کے معنی ہمارے دماغ و سینوں میں فٹ ہیں۔ اچھا تو پھر فأتوا بصورۃ من مثلہ، جو قرآن پاک ہم نے اپنے محبوب کے سینے پہ نازل کیا ہے، ذرا ایک صورت ہی بنا کے دکھا دو۔ صورت کیا؟ ایک لفظ بھی نہیں بنا سکی پوری دنیا جو میرے رب کا کلام ہے، ایک لفظ بھی نہ بنا سکی۔ یہ بات آپ کو آگے سمجھ میں۔ تو اب بات کیا ہے؟ اب جواب اس کا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر یہ فرما دیتے کہ میں اپنے بعد ایسے رسول کی خوشخبری دے کے جا رہا ہوں کہ جس کا نام محمد ہوگا، لیکن آپ فرماتے ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا، اونچا بولو کیا ہوگا؟ اب یہ گتھی میں سلجھاؤں۔ تو بشارت جو آپ نے دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کلام کیا جو ان کی خصوصیت کا آئینہ دار ہے۔ اب ڈھونڈیے ان کی خصوصیت کیا ہے۔ تو سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آپ پیدا کیسے ہوئے، جس کو اعلیٰ فرماتے وہ کنواری پاک مریم، ونفخت
گریبان میں، بی بی مریم کے گریبان جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری تھی۔ ونفخت، عربی میں بولتے ہیں ونفخت، میں نے پھونک ماری عربی میں، فیہ، بی بی مریم کے گریبان میں۔ تو میرے امام فرماتے ہیں وہ کنواری پاک مریم، ونفخت فیہ کا دم کیا نا، ہے عجب نشان اعظم، کیسی عجیب نشانی ہے، مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا۔ عجیب نشانی عیسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن محبوب افضل پھر بھی آپ ہی ہیں، سبحان اللہ۔